स्पीकर अय्याज सादिक साहब एक बार फिर मुंतखब हो गए हैं और वो पहले भी 5 साल स्पीकर रह चुके हैं। दरमियान में एक ब्रेक आई थी, उनका जो इलेक्शन था वो कलअदम करार दे दिया गया था क्योंकि उन 4 हलकों में अय्याज सादिक का हलका भी शामिल था, जो कि इमरान खान साहब ने कहा था ये 4 हलके खुलवाए जाएं तो पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। और उन 4 हलकों में अय्याज सादिक साहब का हलका भी शामिल था और उसमें फिर उनको डी सीट होना पड़ा। उनका इलेक्शन कलअदम हो गया, इलेक्शन दोबारा हुआ था। अलीम खान उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे, लेकिन वो नादरा की मदद से और इलेक्शन हेर फेर करके, अदाद शुमार आगे पीछे, इंतखाबी फहरिस्तों की अखाड़ पिछाड़ करके दोबारा अय्याज सादिक साहब कामयाब हो गए थे और दोबारा आके स्पीकर के तौर पे दोबारा उनको मुंतखब किया गया था। ये अय्याज सादिक साहब की कहानी। अय्याज सादिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के में भी रह चुके हैं और इमरान खान साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन उसके बाद फिर रास्ते हो गए जुदा और इस तरीके से आज स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब मुंतखब हुए, लेकिन वो फॉर्म 47 के वोटों से मुंतखब हुए हैं और फॉर्म 45 के वोटों से मुंतखब नहीं हुए। आमिर डोगर साहब ने 91 वोट लिए और उन्होंने वोट लिया 199 और इस तरीके से उन्होंने कहा भी, आज आमिर डोगर साहब ने खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अकेली पार्टी, हम एक पार्टी हैं और हमारे वोट निकले हैं 91 और आप हैं 7 जमातें और आपके वोट निकले हैं 191 और अगर हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक सही तौर पे हमें नताइज दे दिए जाएं तो मेरे वोट आज होने थे 225 और आपके बकिया जो चंद वोट बचने थे वो होने थे आप लोगों के। तो इसलिए आप आमिर डोगर साहब ने ये बता दिया, जो उनसे हारे हैं फॉर्म 47 वालों से, तो उन्होंने बता दिया कि जनाब आप हारे हुए हैं, आप जाल साजी के जरिए मुंतखब हुए हैं, जाली वोटों के जरिए, और ये सब कुछ किया गया। उसके बाद अगला जो इलेक्शन था वो डिप्टी स्पीकर का था, वो भी जाहिर है पीपल्स पार्टी के हिस्से में आया। ये तो हुआ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का, लेकिन वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जी, वो कौमी असम्बली के इजलास में एक बहुत ही धुआंधार किस्म की आज मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और तमाम उन जमातों को जो कि इलेक्शन चोरी और मैंडेट चोरी के जरिए वहां पे मुंतखब होके आए हैं। मुंतखब तो नहीं कहना चाहिए, मुंतखब नहीं हुए, बल्कि उनको इंस्टॉल किया गया है और उनको एक जाली रिजल्ट दे के उनके हवाले कर दिया गया। लेकिन वहां पे आज जो तकरीरें हुई वो सबसे जबरदस्त जो किया था जी काम, वो महमूद खान अचकजई साहब ने बहुत ही खरी खरी सुनाई हैं आज। और उन सारी गुफ्तगू को अगर मैं आपके सामने रख दूं तो मेरा ख्याल है कि आप भी महजूज भी होंगे और आपको मजा भी आएगा, क्योंकि आज एक कौमी असम्बली का नक्शा था जो कि महमूद खान अचकजई साहब और बैरिस्टर गौहर और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं और उनके मुंतखब अरकान, वो कौमी असम्बली में आज उन्होंने एक महफिल लगाई और वहां पे प्रेजेंस जाहिर की अपनी, कि इतना आसान काम नहीं है कि आप चोरी शुदा मैंडेट के साथ आप आगे बढ़ सकेंगे और आपको किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये उन्होंने कहा जी आपकी भूल है। और आज हमने देखा भी कि इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगे और कैदी नंबर 804 के नारे भी लगे और ये बड़े धड़ल्ले से कहा गया कि बहुत जल्द इमरान खान साहब इस ऐवान का हिस्सा होंगे और कायदे ऐवान के तौर पे उनको मुंतखब किया जाएगा। ये सारी बातें आपके गोश गुजार इसलिए कर रहा हूं कि चीजें जो हैं जी वो बिल्कुल उसी तरफ जाएंगी। उसकी वजह यह है कि आज जो अली अमीन गंडापुर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में वो वजीर आला मुंतखब हो गए हैं और उनकी जो गुफ्तगू है वो जरूर सुनने वाली है, वो जरा सुनिएगा। पहले जरा अली अमीन गंडापुर, क्योंकि एक तो बात उन्होंने 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा जी जुडिशल इंक्वायरी, अदालती तहकीकात की जाए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कहा है और उसके बारे में तहकीकात की जाए कि ये 9 मई के बेनिफिशियरी कौन है, सबसे ज्यादा फायदा 9 मई से किसने उठाया, पता चल जाएगा कि 9 मई के पीछे कौन है और 9 मई के पीछे अवामिल क्या हैं। जो बेगुनाह लोग हैं उन सबको फिल फॉर रिहा किया जाए और न सिर्फ रिहा किया जाए बल्कि उनसे माफी भी मांगी जाए। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक और बात की है, उन्होंने कहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जितने भी झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं और जिन्होंने किए हैं
وہ فی الفور ان مقدمات کا اخراج کریں، اور اگر انہوں نے اصلاح نہ کی تو پھر ان کو سزا ملے گی اصلاح کے بجائے، اور قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم ان کو سزا دیں گے جنہوں نے جھوٹے مقدمات درج کیے، چار دیواری کو پامال کیا، خواتین کی بے حرمتی کی، گھروں میں گھسے۔ خیبر پختونخوا میں ان کا احتساب ہوگا۔ اور ایک بات انہوں نے ایک اور کی، قرآن مجید پہ انہوں نے حلف لیا بھی ہے اور حلف دیا بھی ہے کہ کرپشن نہ ہم کریں گے، نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ اور وہ بہت ہی زبردست، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی ڈیولپمنٹ کوئی اور ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی نامینیشن پہ کہا گیا کہ ان کو آپ بدل دیں تو ہم آپ کو مخصوص نشستیں دے دیں گے، لیکن یہ کام نہیں ہو سکا اور عمران خان صاحب نے کوئی بھی شرط ماننے سے انکار کیا۔ سنیے علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ وہ انہوں نے کیا کہا، پھر آتے ہیں قومی اسمبلی کی طرف۔ بہت ہی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ میری لیڈرشپ کے اوپر جو غیر قانونی ایف آئی آر وکٹمائزیشن انتقامی کارروائی کے لیے کاٹی گئی ہے، پہلے تو میں اپنے صوبے کو پیغام دے رہا ہوں نہایت آگی کے ساتھ، ایک ہفتے کے اندر جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، جس ایف آئی آر کا، وہ ایف آئی آر ختم ہونی چاہیے، ایسی کلچر کے خلاف ہے۔ اگر ایک ہفتے کے اندر یہ ایف آئی آر ختم نہ کی گئی تو جس نے غلط ایف آئی آر کی ہے، میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں۔ اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جناب ایف آئی آر جو درج کی گئی ہیں جھوٹی ایف آئی آر وہ ختم کی جائیں، اور اگر ختم نہیں کرنی تو پھر اصلاح کے لیے اصلاح کر لیں یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ آگے انہوں نے کیا کہا سنیے۔ میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، ہمارے لیڈر عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں۔ ہم اس کے لیے حاضر ہیں، بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جسٹس سپریم کورٹ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے۔ 9 مئی کی تحقیقات چیف جسٹس آف پاکستان کریں اور یہ دیکھیں کہ 9 مئی کا بینیفیشر کون ہے، اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس نے اٹھایا۔ 9 مئی سے فائدہ کس کو ہوا ہے، آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا۔ اگر آپ کا ثبوت ہے کسی کا، اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف۔ اگر کسی نے غلطی کی ہے تو قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے، قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، لیکن قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے۔ جس نے نہیں کی اس کے ساتھ انتقامی کارروائی نہ اس ملک کے آئین میں ہے نہ اس ملک کے قانون میں ہے۔ ہم اپنے ملک کا آئین اور اپنے قانون کے مطابق چلنے کا عہد کر چکے ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق چلنے کا عہد ہے، اور آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے اور ہوگا، اس کے علاوہ کچھ قبول نہیں۔ اور ہم انشور کریں گے کہ ہمارے ملک میں ہمارا آئین امپلیمنٹ ہو، اور ہم حد تک جائیں گے اس کے لیے انشاءاللہ۔ ہماری جدوجہد سیاسی جدوجہد ہے، اپنی قوم کے لیے ہے۔ آئین اور قانون پر عمل درآمد کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم ہر حد تک جائیں گے اور سب کچھ کریں گے۔ اب انہوں نے ایک اور کہا، انہوں نے قرآن مجید پہ حلف لیا اور حلف دیا، اور وہ کیا کہا انہوں نے ذرا سنیے۔ بہت ہی الارمنگ اور بہت ہی چارجنگ سچویشن ہے جی۔ جو لوگ حلف کے اوپر یا پھر قرآن اٹھانے کو تیار ہے وہ کھڑے ہو جائیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ ہم کسی کو کرپشن کے لیے چھوڑیں گے۔ اور حلف اٹھائیں کہ ہم قرآن سے حل دیتی ہیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے، نہ ہم کرپشن میں کمپرومائز کریں گے، اور جو کرپشن کرے گا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ جو کرپشن کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور پوری ایوان سے انہوں نے حلف لیا ہے قرآن پاک پہ۔ تو یہ حالات و واقعات آج قومی اسمبلی کے مناظر تھے۔ اس کے بعد ایک اور زرتاج گل آئیں، انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا اسپیکر کے لیے، اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے وہ بھی ذرا سنیے۔
یہ ہے جناب اسپیکر کے لیے ووٹ ڈالا. اس کے بعد آتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب. انہوں نے آج فل ٹاس پہ چھکے مارے، باؤنسر پہ باؤنسر مارے. ذرا سنیے، آپ بھی خوش ہوں گے کہ ایسی آوازیں ابھی تک ہیں. اسٹیبلشمنٹ اور جاسوسی اداروں کا رول نہیں ہوگا. یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی مانتی ہے یہ بات، نواز شریف مانتا ہے، یہ یار لوگ مانتے ہیں. ابھی یہ ریزولوشن پاس کر دیں. دوسرا ریزولوشن جناب اسپیکر کہ یہ پارلیمنٹ پاکستان کی داخلی اور اندرونی سیاست کا چشمہ ہوگی. یہ بنائے گی، کوئی جرنیل ورنیل نہیں آئے گا درمیان میں. جناب اسپیکر میں مجھے شرم آتی ہے، میں نام نہیں لے سکتا. ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہماری ایجنسیاں نہ ہو، ہم پاگل نہیں ہیں کہ ایسا نہ ہو، فوج نہ ہو، لیکن انہوں نے مہربانی کرنی ہوگی، سیاست سے توبہ کرنی ہوگی، ورنہ ہم عوام کی طاقت سے ان کو چھوڑ دیں گے، چوڑیوں میں. ہر اس جج کو ہم سلام کریں گے. عمران خان جیل سے کرے گا. اب جناب سنیے نیکسٹ محمود خان اچکزئی صاحب نے کیا کہا. اس پارلیمنٹ نے آخر ریزولوشن پاس کرنی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو رہا کرو. یہ ہے جناب محمود خان اچکزئی صاحب کا دوسرا مطالبہ، دوسرا چھکا. اور اب آگے سنیے انہوں نے کیا کہا. پاکستان بننے سے لے کر اب تک جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی جاری ہے. جس گنڈے انداز میں اس دفعہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہے، بلا ہو ان ہزاروں پنجابی، سندھی، پشتون ورکروں کا جنہوں نے آپ اور جنرلوں کے بنائے ہوئے سارے کھیل کو الٹ دیا. آپ نے تو عہدے بھی بانٹ دیے تھے. صدر فلانا ہوگا، وزیر خارجہ فلانا ہوگا، وزیر داخلہ فلانا ہوگا. کسی کے باپ کی میراث ہے. یہ کریں گے جو بھی جس پارٹی کے ہوئے، جنہوں نے بالکل سیلاب کی طرح بڑھا کے پھینک دیا سسٹم کو. اب جناب اسپیکر اس ٹینشن کا ایک ہی علاج ہے. معافی چاہتا ہوں جناب اسپیکر. 3 ریزولوشن. نیکسٹ سنیے جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو. ہمیں تھوڑا سا دل رکھنا چاہیے. میں واحد آدمی تھا. آپ عمران خان کی پارٹی میں شامل تھے جب انہوں نے پارٹی بنائی تھی، پھر آپ نے چھوڑ دیا تھا. میری ان سے الگ سلک معمولی باتوں پہ بات ہوئی تھی. لیکن بات یہ جناب اسپیکر، جب پاکستان کے عوام نے ان کو ووٹ دیا، اس کو بدلنا پاکستان سے غداری ہے، عوام سے غداری ہے. انشاءاللہ ابھی بہت مواقع آئیں گے. محمود خان صاحب کا مائک میں غلط بات نہیں کروں. آپ بات ختم کیجئے. جناب اسپیکر مجھے ان لوگوں نے بتایا، فوجیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا جب ہمیں آرڈر دیا گیا کہ رزلٹ بدلو تو ہمیں 50,000 لیڈ کو اٹھانا پڑا لوگوں سے. یہ شرم کی بات ہے. میں آج بھی تجویز کرتا ہوں جناب اسپیکر، میں آج بھی تجویز کرتا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں بری بات. ان کے میاں صاحب کے الگ سڑک ہونی چاہیے، پیپلز پارٹی اور ان کی ہونی چاہیے، سب کی ہونی چاہیے. اس پارلیمنٹ نے آخر ریزولوشن پاس کرنی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو رہا کرو. تو یہ ہے جناب قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر کے انتخاب کے بعد، اور آپ نے دیکھ لیا سب کچھ اور سچویشن آپ کے سامنے ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حالات و واقعات جو ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ کنٹرول میں آنے والے ہیں. باقی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اجازت